اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے وہ پھونکے لگائیں, جن چڑیل بھوت بھگا لیے, یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھینکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے, اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو, یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو محلے کے ایک اسپیشلسٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے اثرات ہوتے ہیں, یہ ہر چیز اثر کرتی ہے. تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے, اور بشرطے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو. یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ اس کا سلسلہ کیا ہے, کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے, جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے, جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے, جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں. اب مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں حضرت مولانا طارق مل صاحب نے یہ کام کیا, آپ ان کو بتائیں, جو بعض لوگوں کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میں ان کا باپ بولو بھائی نہیں. اگر بالفرض, اول تو بہت سی غلطیاں ہوتی نہیں, لوگ اس کو غلط سمجھ, اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ کام کس کا ہے, ان کے ابا ان کو بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بتاتے ہیں لوگ جو بھی بڑے ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا ہر ذی علم سے اوپر کیا ہوتا ہے, اور اگر نہیں بتا رہے تو ان کی کیا ہے, غلطی ہے. تو حضرت مولانا طارق صاحب کو بھی ان کے بڑے علماء ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں, وہ تبلیغی بزرگوں سے پوچھتے ہیں, اکابر سے رابطہ کرتے ہیں, ان کی بھی پھر بھی انسان ہے, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. اور ہمارا گھیرا تو بہت ہی تنگ ہے, ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے. میں ایک جگہ بیان کر کے آیا 6 سال پہلے, ڈیفینس میں بیان تھا, ختم قرآن کے موقع پر 6-7 سال ہو گئے, اور بڑا زبردست, لوگ بھی بڑا خوش, مجمع ٹوٹ گیا, مل رہا ہے, گلے مل رہا ہے, اور لوگوں کیا پتہ پھینکے آئے انہوں نے یا بڑا خوش. ہمارے استاذ جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے, یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں. ہمارا اتنا سا منہ ہو گیا. اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پہ ڈال رہے ہو لوگوں کو. ان کا تجربہ ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی ابا, اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دی ہے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں. جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا, آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے. تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے, ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دی ہے. بھائی پہلے اطمینان ہوا کہ یہ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں, امت کے خیر خواہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی نہیں ہیں, ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ. پوری اطمینان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے وہ پھونکے لگائیں, جن چڑیل بھوت بھگا لیے, یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھینکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے. اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے, اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو. نا 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 نا, آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان, کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا. آپ بھی اس کے ساتھ رہو, اس کی صحبت میں بیٹھو, اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, صحیح عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے. دنیا کے ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لوگ ہوں, کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں, اس کے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یا نہیں. اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو, یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو محلے کے ایک اسپیشلسٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے اثرات ہوتے ہیں, یہ ہر چیز اثر کرتی ہے. تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے, اور بشرطے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو. یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں.